اتنے گھٹیا قسم کے، جس کی وجہ سے ہزار قسم کی مصیبتیں آج ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، ہر قسم کی مصیبتیں ہمارے اوپر سایہ فگن کی طرح ٹوٹ پڑی ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں، سورہ شورى آیت نمبر 30 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی مصیبت ہم آسمان سے نہیں اتارتے، کوئی مصیبت ہم اپنی جانب سے نہیں دیتے، بلکہ انسان اپنے ہاتھوں سے مصیبت کما لیتا ہے۔ چوری کیا پکڑا گیا جیل میں گیا، زنا کیا پکڑا گیا جوتیوں کے مار کھایا۔ اب وہ کہتا ہے یا اللہ سب کچھ چھوڑ کے تو مجھے جیل میں ڈال دیا، یا اللہ مجھے جوتیوں سے مار کے ذلیل کر دیا۔ اللہ کیوں ذلیل کیا؟ تو نے گھٹیا کام کیا، تو جوتیوں کے مار کھایا، تو نے چوری کیا، تو جا کے جیل میں بیٹھا۔ اللہ کہتا ہے تیرے ہاتھوں کی کمائی، تیرے ہاتھوں کی کرتوتوں کا بدلہ تیرے اوپر مصیبت کی شکل میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مصیبت ہم نہیں دیتے، ہر مصیبت تو مول لیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں، ہماری زبان سچائی پر قائم نہیں ہے۔ نبی سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا مومن بزدل بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹ بولے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آیت المنافق الثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، وفی روایت 4، بعض روایت میں 4 نشانیاں۔ بات کرے تو جھوٹ، امانت رکھے تو خیانت، وعدہ کرے تو خلافی، جھگڑا کرے تو گالی۔ کیا یہ تمام برائیاں ہمارے اندر ہے نہیں ہے؟ گالی، جھگڑا کرتے ہی اماں باوا کی گالی، ماں بہنوں کی گالی، اور تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو اہل حدیث۔ یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے زبان کو بے تکی طریقے سے گالی گلوچ کرنا، بیوی کو گالی گلوچ، نہ صرف بیوی کو، پورا اس کا خاندان گننا شروع کر ڈال، تیرے باوا ایسے، تیری اماں ایسی۔ اللہ اکبر، بیچاری سے غلطی ہوئی، نظر انداز کرو، معاف کرو۔ نبی نے کہا وہ اللہ کی امانت ہے جسے تم نکاح کر کے اپنے گھر لے جاتے ہو۔ کھانے میں نمک زیادہ ہوا، اب اس بات پر جھگڑا شروع، اس کے اماں کو گننا، اس کے بھانا کو گننا، یہ کیا تمہارا اماں سکھائی، اب جھگڑا کرنا۔ یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے گالی گلوچ کرنا۔ جھوٹ بکنے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا، وعدہ خلافی کرنے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اور ہم میں بہت سارے اہل حدیث ایسے ہیں جو اپنے پیٹ میں حلال لقمہ نہیں اتارتے، پھر بھی اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کیسے اہل حدیث جی؟ کون سے اہل حدیث جی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے نقش قدم پر چلنے والے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ وہ کون سا نقش قدم مجھے بتاؤ جو آج اہل حدیث ہو کر بھی سود کھا رہے ہیں، سود کو اپنے اوپر حلال کر لیے۔ سود کیا ہے؟ حرام ہے، حرام بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کے 70 درجے ہیں، اس میں کا سب سے ادنا درجہ 1 روپیہ سود کا کھانا تمہاری جنی ہوئی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر کا گناہ۔ صحیح حدیث ہے۔ اب 1 روپیہ کھانا 36 بار تمہاری ماں کے ساتھ سونے کے برابر کا گناہ، ہزاروں روپیے نکل رہے ہیں، لاکھوں روپیے نکل رہے ہیں۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بارے میں؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا عظیم، اتنی بڑی مثال اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ یہ سن کر بھی انسان سود میں ملوث ہے اور کہتا ہے کہ میں اہل حدیث۔ یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے، یہ ہمارے بد اعمال ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا کیسے آج سود میں ملوث ہیں۔ بہت سارے ہم میں کے لوگ لائف انشورنس کرائے بیٹھے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک فکس ڈپازٹ کر کے مروں گا، میرے مرنے کے بعد ایک بڑی اماؤنٹ آئے گی، میرے مرنے کے بعد میری بیوی بچوں کو میں چھوڑ جاؤں گا، آرام سے وہ پلیں گے، اتنے لاکھ روپے کا لائف انشورنس کرا دوں گا۔ ارے بیوقوف، تیرے جیسا تجھے پالنے والا خالق ہمارا رازق و رزاق ہے، غفور و غفار ہے۔ وہ اللہ جیسا تیرا رازق ہے، تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی بچوں کا رازق بھی وہی پروردگار ہے۔ تو لائف انشورنس کی اماؤنٹ چھوڑ کر مرے گا، تیری بیوی بچوں کے لئے سہارا تو بنائے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ ہے تیری بیوی بچوں کو پالنے والا۔ اگر چھوڑ کر جانا چاہتا، حلال پونجی چھوڑ کر جا، حرام پونجی کیوں چھوڑ کر جائے گا؟ یہ تیرے لیے زیب نہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ لائف انشورنس کرانا اتنا ہی نہیں، اور بھی دیکھیے آگے، ہم گاڑیاں آج خریدتے ہیں کس پر؟ قسطوں پر۔ کیا
कैश अमाउंट लोगे 10 लाख रुपए में गाड़ी मिलेगी, अगर इंस्टॉलमेंट में लोगे तो वही गाड़ी 14 लाख में मिलेगी। चलो भाई सहूलत तो मिलेगी ना, महीना महीना कंता भरते हुए लेंगे। आपको क्या मालूम वो सूद है, सूद वो हराम है और हम आराम से ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं हमें अहले हदीस, हमें नबी के कदम पर चलने वाले सहाबा। वो कौन से सहाबा का नक्शा कदम जरा मुझे बताओ। इस सूद में पढ़कर आप अपने आप को अहले हदीस होने का दावा करते हो। कौन से सहाबा ऐसे चले थे बताओ। हम में के अक्सर लोग घर को गिरवी में लगाए बैठे हैं और समझते हैं और उसे कहते हैं घर को लीज पर रखना, घर को लीज पर रखना। उधर पैसों को सूद नहीं, इधर घर को किराया नहीं। 6 लाख रुपए में 3 साल के लिए लिखा लिए। क्या भी नहीं मौलवी साहब, 10,000 का घर हमें बराए नाम 2,000 रुपए दे रही उसे। अचार चाके सर का जर्रा हम देती उसे, पूरा नहीं देते जैसा नहीं। अच्छी बात, 2,000 दे रही, 8,000 आपके पैसों का सूद ही ना। जो आप घर में रह रहे हो वो 8,000 आपके पैसों का सूद है ना। आप क्या समझते हो जो मकान गिरवी में, रहन में, लीज में, अड़ू में, पता नहीं एक एक जगह एक एक नाम उसको दिए हैं और कहते हैं वो मौलवी साहब हलाल बोलती ना, ये मौलवी साहब उसे जायज बोलती ना। शराब को उसे मैंगो फ्रूट का लेबल लगा लो, उसे एप्पल फ्रूट का लेबल लगा लो, उसे क्या है ऑरेंज जूस का लेबल लगा लो। शराब शराब है, हराम हराम है, क़यामत की सुबह तक हराम है। हराम को दुनिया का कोई दारुल उलूम का फतवा, किसी मुफ्ती का फतवा, किसी का सिक्का, किसी की सिग्नेचर उसे हलाल नहीं कर सकती। याद रखो, कोई पेट पालू आलिम, कोई पाखंडी आलिम अपना जेब गरम करके टेबल के नीचे से आपके अमाउंट लेके हलाल को हराम में, हराम को हलाल में फतवा लिख के देता होगा। लेकिन रब ने जिसे हराम कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हराम है, उसे कोई माई का लाल हलाल नहीं कर सकता। और रब जिसे हलाल कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हलाल है, कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता। नहीं वो मौलवी साहब बोले जायज कर, उन्होंने जहन्नम में पहले जाती, उनके पीछे तुम्हें जाओ। हराम है, याद रखो, हराम है, जायज नहीं है। उस मकान में तुम्हारी माँ नमाज पढ़ती है, तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है, तुम्हारी बेटियां नमाज पढ़ती, तुम क्या समझते हो हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं? अल्लाह की कसम उस हराम मकान में तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई नमाज तुम्हारी कबूल नहीं होगी। हराम का मकान लेके अल्लाह की इबादत, अल्लाह अकबर, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हराम के मकान में रहकर इंसान इबादतें घर रहन में रखना, यह भी सूद है, याद रखना, यह जायज नहीं है। और हम में के अक्सर लोग